السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کو ان کے ساتھی جس تیز رفتاری کے ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہول سیل کے حساب سے استعفے آ رہے ہیں اور پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان ہو رہا ہے، سیاست بھی چھوڑنے کا اعلان ہو رہا ہے۔ بہت سارے اس میں ٹیکنیکل گیم کھیلے جا رہے ہیں کہ صرف پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، سیاست چھوڑنے کا اعلان نہیں کر رہے، وہ ڈنڈی مار رہے ہیں ایکچولی۔ لیکن میں آتا ہوں مقصد کی بات پہ کہ جس انداز میں چھوڑے جا رہے ہیں عمران خان کو ان کے ساتھی، لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد اور اس کے نتیجے میں، پہلے نہیں کر رہے تھے، اب کیوں کر رہے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ؟ تو لوگ تبصرے کر رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ اور اسٹیبلشمنٹ جب سیاست سے الگ ہو گئی تھی، لا تعلق ہو گئی تھی، تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے بغیر تو یہ ہو نہیں رہا ہے، رضا خوشی سے تو ہو نہیں رہا ہے۔ ان کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور یقیناً کیا جا رہا ہے اور وہ حشر کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ جو رو رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ۔ جس طرح مشاہد اللہ خان نے سینٹ، مرحوم نے سینٹ، اللہ مغفرت کرے ان کو، سینٹ میں تقریر میں کہا تھا کہ آپ 4 دن بھی جیل نہیں گزار سکو گے، آپ کی باری آنی ہے اور آپ رو گے، آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ ہے مشاہد اللہ خان کے۔ سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جتنے بھی لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے، عمران خان سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کے 4-5 پوائنٹس ہیں جن پر انہوں نے فوکس کیا ہے، جو ہائی لائٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں اس میں۔ ایک تو وہ پہلا جملہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے یہی کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو ملوث ہیں لوگ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ 2 جملے۔ تیسرا جملہ وہ کہتے ہیں کہ جی بہت افسوس ہوا ہے، دکھ ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہم کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے تو ہم پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ 3 جملے پکے پکے ہیں۔ ایک مذمت، کارروائی ہونی چاہیے، دوسرا جملہ، تیسرا جملہ لا تعلقی، پی ٹی آئی کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں اضافہ یہ کر رہے ہیں چوتھے جملے کا کہ ہم نے سیاست بھی چھوڑ دی اور ہم نے اب گھر کو، فیملی کو ٹائم دینا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میری ماں بیمار ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہی تو میں ان کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، ان کی خدمت کروں گا۔ شیریں مزاری کہہ رہی ہیں کہ میں بیٹی کو اور ماں کو ٹائم دینا چاہ رہی ہوں، مطلب فیملی کو ٹائم دینا چاہ رہے ہیں، تھک گئے ہیں ساری زندگی سیاست کی ہے جیسے۔ یہ 8 جمعہ 8 دن کی کہانی ہے، یہ 7-8 سال 10 سال ہوئے ہوں گے ان کو۔ جنرل پاشا کے بعد یہ لیڈر بنا کے عمران خان کے حوالے کیے گئے اور اتنا لمبا عرصہ بھی نہیں ہوا ان کی سیاست کو، لیکن ایسے اعلانات کر رہے ہیں کہ جی اب تھک گئے ہیں، اب بس ہم نے بس کر لی، ہم اب فیملی کو، یہ جملہ بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایک جو ہائی لائٹ کرنے والی جملہ ہے وہ یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا۔ ایک تو عمران خان نے، ظاہر ہے یہ کارکنوں نے حملے جو کیے تو عمران خان کی مرضی کے بغیر تو ہوئے نہیں ہیں، عمران خان کے کہے بغیر، ہدایات کے بغیر تو ہوئے نہیں ہیں، پہلے پلاننگ تھی، سارا کچھ سامنے آ چکا ہے۔ تو عمران خان کی مذمت نہیں کر رہا ہے کوئی بھی، جو پارٹی چھوڑے جا رہا ہے۔ یہ جملہ ہم نے نوٹ کیا ہے، میں نے بھی پریس کانفرنس سے سنی ہے بہت ساروں کی جا کر پریس کلب میں، لیکن کوئی بھی عمران خان کے اس اقدام کی مذمت نہیں کر رہا کہ عمران خان نے کارکنوں کو اکسایا، کارکنوں کو حملے کرنے پر مجبور کیا اور پہلے سے ماحول بنا دیا تھا عمران خان نے۔ ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، مذمت بھی نہیں کر رہا، عمران خان کے خلاف کارروائی کا بھی کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، کوئی بھی نہیں، کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو یہ کیوں، ایسا کیوں؟ جب آپ لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہو، کارکنوں کے خلاف آپ کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہو، مذمت کر رہے ہو، تو عمران خان کی کیوں نہیں کر رہے؟ اور دوسرا، رانا ابرار ہے صحافی، انہوں نے ایک سوال یہ بھی اٹھایا ہے کہ بھائی کارکنوں کے
سے ناراض ہو کے یا کارکنوں کے کسی عمل کی وجہ سے کوئی لیڈر پارٹی چھوڑتے ہیں کیا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہاں، قیادت کے ساتھ اختلافات ہوں اور وہ بھی شدت انتہا تک جب اختلافات پہنچ جائیں تو پھر پارٹی سے شاید کنارہ کشی کی جاتی ہے اور پارٹی قیادت کے خلاف بیان بازی بھی دی جاتی۔ ایک آدھے لیڈر کے علاوہ شاید عمران خان کے خلاف کسی نے بھی مطالبہ نہیں کیا یا مذمت عمران خان کی نہیں کی، شاید مجھے پراپر یاد نہیں ہے۔ چوہان نے شاید مذمت کی یا اس طرح کا کوئی جملہ کہا ہے، عمران خان پر تنقید کی ہے، لیکن باقی کوئی بھی عمران خان پر تنقید نہیں کر رہا۔ تو یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ہاتھ تو نہیں ہو رہا سیاسی جماعتوں کے ساتھ پھر سے یہ عمران خان پر، کیونکہ بھارت میں پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی ہے عمران خان کے اور ان کے پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں کی جانب سے، تو اس کے بعد جب ڈنڈا پھرا ہے ان پہ تو انہوں نے 10 دن کے بعد عمران خان نے 9 تاریخ کو واقعہ ہوا ہے اور 19 تاریخ کو عمران خان نے مذمت کی ہے، 10 دن کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اور یہ لیڈر صاحبان جو پارٹی چھوڑے جا رہے ہیں یہ ابھی تک مذمت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کسی نے بھی مذمت نہیں کی، کسی نے کارروائی کا مطالبہ نہیں کیا، جب تک پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرنے آ رہے ہیں اس وقت مذمت کر رہے ہیں۔ تو یہ ابھی تک کتنا عرصہ گزر گیا، 9 تاریخ کو آج 28 تاریخ ہو گئی ہے، تو 28 تاریخ یعنی 27 کوئی چھوڑ رہا ہے، کوئی 26 کو چھوڑ رہا ہے، کوئی 25 کو چھوڑ گیا، یہ 25 24 26 مئی تک ان کو خیال نہیں آیا مذمت کرنے کا، مطالبہ کرنے کا کہ کارروائی کی جائے کارکنوں کے خلاف۔ تو یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، یعنی یہ ان کو پتہ، ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ پلاننگ کس نے کی ہے، عمران خان نے کی ہے یا پارٹی کے باقی کون سے لوگ ملوث ہیں۔ آڈیو لیکس بھی بہت ساری آ چکی ہوئی ہے، تو ان کو جب پتہ ہے سارا کچھ تو پہلے یہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں، لیکن کوئی کسی نے بھی تحریری کوئی استعفیٰ جو ہوتا ہے ممبرشپ بنیادی رکنیت سے یا عہدے سے، اسد عمر نے بھی استعفے کا اعلان کیا، کوئی استعفیٰ پراپر میڈیا کے سامنے نہیں لائے اور نہ ہی کسی نے اعلان کیا کہ میں نے عمران خان کو استعفیٰ بھجوا دیا ہے، اس کے بعد میں پریس کانفرنس کرنے آیا ہوں، ایسا بھی کچھ نہیں۔ تحریری استعفے بھی نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے لوگ شکوک و شبہات ظاہر کر رہے ہیں کہ جب تحریری آپ استعفے نہیں دے رہے عہدے سے یا سی سی سے یا بنیادی ممبرشپ سے، عمران خان کو آپ نے کچھ نہیں بھیجا تحریری طور پر، تو یہ کیسی لا تعلقی ہے؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران خان پر پی ٹی آئی پر جو تنقید ہوئی، عالمی سطح پر جو جگ ہنسائی انہوں نے کی سیاسی جماعتوں کے پریشر میں آ کے یا فیس سیونگ کے لیے، بھارت کو دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم نے کارروائی شروع کر دی ہے، یا سیاسی جماعتوں کو اطمینان مطمئن کرنے کے لیے یا عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یا اپنی فیس سیونگ کے لیے، ان کو فی الحال عمران خان کو تنہا کیا جا رہا ہو، ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہو کہ بھائی آپ لوگ لا تعلقی کا اظہار کرو تاکہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی بھی جو ہے وہ فیس سیونگ ہو جائے اور آپ استعفیٰ بھی نہ دو۔ یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں لوگ، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ مشکل وقت جو ان پر آیا تھا پی ٹی آئی پر، اس میں سے صرف نکالنا ہے، یہ وقت گزارنا ہے کہ بھائی مشکل ٹل جائے پھر آپ واپس آ جائیے عمران خان کے پاس، پھر آپ کو کوئی نہ کوئی سہولت کار مل جائے گا۔ ججز تو ابھی بھی کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی بظاہر، لیکن یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ صحافیوں کا تجزیہ۔ اب میں آتا ہوں اپنے تجزیے پر، جو مجھے ایسا نظر آ رہا ہے، انفارمیشن بھی اس میں ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں یا انفارمیشن بھی جو میری ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ چھوڑ رہے ہیں یہ سیریس ہے معاملہ، کیونکہ فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے اب طے کر دیا ہے یار اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ شہداء کے یادگاروں کی بے حرمتی کی جائے، ان پر ڈنڈے برسائے جائیں،
اس سے انتہا کیا ہو سکتی ہے کہ جی ایچ کیو میں گھس کر حملے کیے جائیں، توڑ پھوڑ کی جائے، سامان اٹھایا جائے؟ اس سے زیادہ کیا انتہا ہو سکتی ہے کہ کور کمانڈر کا گھر جلا دیا جائے، گھر میں گھس کر حملہ کیا جائے؟ اس سے زیادہ کیا انتہا ہو سکتی ہے کہ فوجی قافلوں پر، فوجی جوانوں پر ڈنڈوں سے حملے کیے گئے؟ تو اس سے زیادہ کیا فوج اس کے بعد اگر اس میں بھی فوج سیریس نہ ہو، فرض کریں جو سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں، جس طرح میں نے ذکر بھی کیا رانا ابرار کا، انہوں نے بھی کالم میں یہ سوالات اٹھائے، تو اگر فوج آج بھی ان واقعات پر بھی سیریس نہیں ہوگی تو پھر یہ تو اس ملک کا تو پھر اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی حافظ ہے پھر۔ تو میرا خیال یہ ہے، میری انفارمیشن یہ ہے کہ کوئی وقت نہیں پی ٹی آئی کو بحران سے یا برے وقت سے نکالنے کے لیے یہ کوئی ڈرامہ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ جو نظر آ رہا ہے ان کی حالت جو ہے پتلی ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ فواد چودھری جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ پولیس آگے دیکھی کہ دوبارہ گرفتار کرنے آئی ہے، تو جس طرح کی دوڑ اس نے لگائی تھی، اس میں سے تو یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ بھائی پولیس نے ان کے ساتھ وہ حشر کیا ہے جو شاید زندگی میں فواد چودھری کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا، اس کے بڑوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا، وہ حشر کیا ہے۔ یعنی وہ اتنے دوڑے ہیں، اتنا موٹا ہو کے بھی، کہ بھائی میں مر بھی جاؤں نا دوبارہ پولیس کے حوالے نہیں ہوں گا، یعنی وہ اتنا بھاگے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا کچھ کیا جا رہا ہے جو وہ توبہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ بھائی ول ڈیلو کھاسو، ہمارے ہاں سرائکی میں کہتے ہیں نا۔ اچھا، ایک فواد چودھری کی حالت دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ سیریس ہے۔ دوسرا، ظاہر فوج تو سیریس اسی لیے بھی ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ بھائی انتہا کر دی انہوں نے، اس سے زیادہ آگے کیا ہونا ہے؟ تو ایک تو وہ، دوسرا فواد چودھری کا دوڑنا کہ دوبارہ پولیس میں نہیں جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے مر بھی جاؤں، ہاں گرتا جا رہا ہے لیکن پولیس سے بھاگ رہا ہے۔ اور تیسرا، سینیٹر سیف اللہ نیازی کی پریس کانفرنس پریس کلب میں 56 سیکنڈز کی ٹوٹل پریس کانفرنس تھی، اور ان کی حالت بالکل رونے جیسی تھی۔ ان کے ہونٹ بھی کانپ رہے تھے، جس طرح کا اعلان کر رہے تھے لا تعلقی کا، اس کے ہونٹ بھی کانپ رہے تھے، چہرہ بتا رہا تھا ان کا، آنکھیں بتا رہی تھی، ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، ایکسپریشن اور زبان کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تو اس کی حالت دیکھ کر بھی، اس کی حالت بھی بڑی پتلی تھی۔ اور پھر میں نے ملکہ بخاری کی پریس کانفرنس دیکھی، وہ تو خاتون ہے۔ ملکہ بخاری کی پریس کانفرنس میں خود موجود تھا، صرف دیکھنے کے لیے کیا تھا، ایکسپریشن، باڈی لینگویج دیکھنے کے لیے کہ کس طرح کی حالت ہے ان کی۔ تو ملکہ بخاری کی بھی بہت پتلی حالت تھی، بالکل ان کا چہرہ بتا رہا تھا، حالانکہ وہ تازی فریش ہو کے میک اپ کرا کے، جس طرح جیل سے رہا ہوئی تو نہا دھو کے، کوئی میک اپ کرا کے، ہاتھ منہ دھو کے، جو بھی، تو وہ پریس کانفرنس کرنے آئی، لیکن اس کے باوجود ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ان کی حالت پتلی ہے۔ اور وہ خود کہہ بھی رہی تھی کہ 11 دن میں جیل میں رہی ہوں اور بس وہ تھکان ہے، تو اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ لیکن اچھا، وہ جو فنکار ہیں پی ٹی آئی کے، کیا نام ہے، جو پنجاب کے یہ گاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، میں نام آ جائے گا، اس فنکار کی پریس کانفرنس وہ رو رہا ہے پریس کانفرنس میں اعلان کرتے ہوئے، لا تعلقی کا بھی اعلان کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، فوجی تنصیبات پر حملوں پر نہیں رو رہا، وہ پی ٹی آئی چھوڑنے پر رو رہا ہے۔ فوجی تنصیبات پر حملوں پر اگر اس نے رونا ہوتا تو پہلے دن روتا، 9 تاریخ کو روتا، 10 تاریخ کو روتا۔ یہ کل 27 تاریخ کو یا 26 کو کیا ہے، کل کیا ہے میرا خیال ہے، تو 26-27 تاریخ کو پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کرتے وقت کیوں رو رہا ہے؟ یعنی ان کے ساتھ بھی وہ کچھ ہوا ہے جو
ان کے وہم و گمان بھی شاید نہیں ہوگا. تو پی ٹی آئی کے لوگ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا معاملہ سیریس ہے اور ان کا صفحہ بالکل ختم کیا جائے گا ان کو. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مریم نواز نے ایک جملہ کہا ہے، یہ بغاوت تھی. کچھ سہولت کار فوجی، جس کو آپ کلیئر کہیں، فوجیوں کا نام مریم نواز نے نہیں لیا، لیکن انہوں نے سہولت کار جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں فوجیوں کی طرف اشارہ تھا. جس طرح کور کمانڈر لاہور وہ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، شکوک و شبہات اٹھائے جا رہی ہیں. تو ان کو تو سائیڈ لائن کر دیا تھا اسی واقعے کے فوراً بعد. لیکن اس طرح کچھ فوجی صاحبان جو ہیں وہ شاید ملے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، پلان میں اس میں شامل تھے کہ آپ لوگ حملے کریں تو ہم کو کریں گے، ہم ٹیک اوور کر لیں گے. لیکن یہ فوج نے کنٹرول کر لیا، فوج نے سنبھال لیا. کو کی جو بغاوت جو تھی وہ ناکام بنا دی. اب یہ اگر کامیاب ہو جاتی، بغاوت جب کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کو انقلاب کا نام دیا جاتا ہے، جب ناکام ہو جاتی ہے تو اس کو بغاوت کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ بغاوت ہے، بغاوت ہوئی ہے اور بغاوت ناکام ہو گئی. اب جب تک بغاوت کو مکمل طور پر نہیں کچلا جاتا تب تک اس کے اثرات یا اس کے علامات یا اس کے امکانات دوبارہ سے موجود ہوتے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ بغاوت میں حصہ رہے، بغاوت میں شامل رہے. ان کو ختم کیا جائے گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا جو بھی بغاوت میں شامل تھے. فی الحال جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو فی الحال عمران خان سے لا تعلقی کا اعلان کرایا جا رہا ہے، جو عمران خان کے دور میں پی ٹی آئی جب سے جنرل پاشا نے اڈاپٹ کی تھی، غیر اعلانیہ طور پر گود لے لی تھی، جس کو محاورتاً کہتے ہیں، اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے عمران خان کے لیڈر بنے ہیں وہ سارے ابھی فی الحال چھوڑے جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو مختلف پارٹیوں کے لوگ تھے، سینئر سیاستدان تھے، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، کچھ اور لوگ بھی ہیں، ابھی ان میں سے زیادہ تر نے ابھی پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا. پی ٹی آئی کے اپنے ان میں کیونکہ کچھ میچور سیاستدان بھی ہیں، لیکن چھوڑا تو ان کو بھی نہیں جائے گا، ایسے آسانی سے نہیں چھوڑا جائے گا. یہ جو پی ٹی آئی کے اپنی پیداوار تھی، جو عمران پروجیکٹ کے لیے پیدا کیے گئے تھے، عمران کی سہولت کاری کے لیے، عمران کے کارندے کے طور پر جو پیدا کیے گئے تھے، عمران کے سہولت کاروں کی جانب سے، جو سہولت کار اب تقریباً سائیڈ لائن ہو چکے ہیں، جو نظر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ میں بات کر رہا ہوں، عدلیہ میں تو بیٹھے ہیں ابھی بھی، اور عدلیہ کے بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ سائیڈ لائن ہونے ہیں. ہو سکتا ہے صدر مملکت بھی ریزائن کر دے، صادق سنجرانی قائم مقام صدر ہو، اس کے بعد پھر ججز میں بھی ہاتھ ڈالا جائے. یہ امکانات موجود ہے، تبصرے یہ بھی آ رہے ہیں، اطلاعات، خبریں اور ریومرز اس طرح کے چل رہے ہیں. تو چھوڑا تو کسی بھی سہولت کار کو نہیں جائے گا. تو فی الحال پی ٹی آئی عمران پروجیکٹ پر جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں، ان کو سائیڈ لائن، ان کو سیاست سے ہی دستبردار کرایا جا رہا ہے کہ بھائی زندہ رہنا ہے تو سیاست بھی نہیں کرو گے اور دوبارہ سے ایسی حرکت نہیں کرو گے. ابھی صرف لا تعلقی ہے، فی الحال لا تعلقی کا سلسلہ ہے پہلے فیز میں. دوسرا فیز بھی مجھے آنے والا نظر آ رہا ہے کہ بھائی آنے والا ہے کہ ان کے خلاف مزید کاروائیاں بھی ہوں گی. کچھ کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلے گئے ہیں، کچھ کے خلاف جائیں گے، تو ان کو چھوڑیں گے نہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو تجزیے اور شکوک و شبہات سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، تو فی الحال تھوڑا سا وقت انتظار کرنا چاہیے، تھوڑا صبر کرنا چاہیے. سوالات کے جوابات شاید وقت کے ساتھ خود ہی آ جائے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.